وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. جنگ ختم ہونے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود کو ساتھ لے کر جب ابو جہل کی لاش کے پاس سے گزرے تو اس کی لاش کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ابو جہل اس زمانے کا فرعون ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ابو جہل کا سر کاٹ کر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا. اس سے پتا چلا کہ بڑے سے بڑا دشمن بھی اسلام کے سامنے ذلیل و رسوا ہو کر رہتا ہے. جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا لشکر اتارا. پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000 فرشتے اور بھیجے گئے. اس طرح 5000 فرشتوں کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد فرمائی. اس جنگ میں جب گھمسان کا رن شروع ہوا تو فرشتے کسی کو نظر نہیں آتے تھے مگر ان کی حرب و ضرب کے اثرات صاف دکھتے تھے. بعض کافروں کی ناک، کسی کا منہ اور کسی کے جسم پر کوڑوں کی مار کا نشان ہوتا تھا. کسی کا سر بغیر تلوار مارے کٹا ہوا دکھتا تھا. یہ آسمان سے آنے والے فرشتوں کی فوج کے کارنامے تھے. عتبہ، شیبہ، ابو جہل وغیرہ کفار قریش کے بڑے بڑے سردار جب اس جنگ میں اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے، ان کی ہلاکت کو کفار مکہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے دیکھا. مسلمانوں کے سامنے نہایت ذلت کے ساتھ اپنے سرداروں کی موت کو دیکھا تو ان کی کمر ٹوٹ گئی، ان کے پاؤں کھڑ گئے اور ہتھیار ڈال کر بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں نے ان لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا. اس جنگ میں کفار کے 70 آدمی قتل اور 70 آدمی گرفتار کیے گئے. باقی اپنا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے. اس جنگ میں کفار مکہ کو ایسی زبردست شکست ہوئی کہ ان کی فوجی طاقت فنا ہو گئی، ان کا غرور ختم ہو گیا، ان کے تکبر و گھمنڈ کی دیوار ٹوٹ گئی. بڑے بڑے نامور سردار جو بہادری اور فن سپہگری میں یکتائے روزگار سمجھے جاتے تھے، سب ایک ایک کر کے موت کے گھاٹ اتارے گئے. رفیقان محترم، اس عظیم الشان جنگ میں کل 14 مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے، جن میں سے 6 مہاجرین کرام اور 8 انصار عظام تھے. الحمدللہ اس میدان بدر کی زیارت فقیر کو بھی نصیب ہوئی ہے اور شہدائے بدر کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے فقیر نے سعادت حاصل کی ہے. ان 14 شہدائے بدر میں 13 تو وہ حضرات ہیں جو میدان بدر ہی میں مدفون ہیں، مگر حضرت سیدنا عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات مبارک بدر سے واپسی پر منزل صفرا میں ہوئی، اس لیے آپ کی قبر انور منزل صفرا میں ہے. 13 صحابہ کرام جو
میدان بدر میں شہید ہوئے، آج بھی ان کا نام وہاں پہ بورڈ پر لکھا ہوا ملے گا۔ رب قدیر نے مسلمانوں کو اس جنگ میں وہ عظیم الشان فتح نصیب فرمائی کہ مسلمانوں کا سر فخر سے اونچا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد 3 دن تک مقام بدر پر قیام فرمایا۔ تمام اموال غنیمت اور کفار قیدیوں کو ساتھ لے کر 3 دن کے بعد آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ میں موجود دیگر حضرات کو جب اس فتح مبین کی خبر ملی تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی خوشیوں کا کیا حال رہا ہوگا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے اور مقام روحہ پر پہنچے تو صحابہ کرام نے آگے بڑھ کر مقام روحہ ہی پر آپ کا پرجوش استقبال فرمایا اور جنگ کی کامیابی کی مبارکبادی پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی، اپنے وفاداروں کی اور اپنی راہ میں جان دینے والوں کی عزت اور ان کی سربلندی کے لیے خود انتظام فرماتا ہے۔ اس جنگ میں 313 مجاہدین اسلام تھے، کفار قریش 1000 کی تعداد میں تھی۔ مسلمانوں کے پاس جنگی سامان بھی بہت معمولی تھا، افراد بھی کم تھے، سامان جنگ بھی کم، مگر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے وہ عظیم فتح عطا فرمائی کہ رہتی دنیا تک اسے یاد رکھا جائے گا۔ جو لوگ اسلام کی سربلندی کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنے کے لیے خدا کی وحدانیت کا پرچم لوگوں کے دلوں پر نصب کرنے کے لیے اور شرک و کفر کے خاتمے کے لیے لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اسلام کی راہ میں قربانیاں دیتے ہیں، رب انہیں وہ سرخروئی عطا فرماتا ہے کہ انسان جس کا تصور نہیں کر سکتا۔ کل 17 رمضان المبارک ہے۔ اہل ایمان اپنے ان جانثار اور اسلام کے سپاہیوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، ان کی ارواح مبارکہ کو ایثار ثواب کریں، ان کے واقعات کو پڑھیں، اپنے بچوں کو بتائیں، قوم کو سنائیں، تاکہ آج کی مشکل گھڑی میں امت مسلمہ کے اندر اسلام پر مرمٹنے کا جذبہ پیدا ہو اور مشکل وقتوں میں بھی اسلام پر سختی سے قائم رہنے کا انہیں شعور حاصل ہو۔ رب کائنات شہدائے بدر کے صدقے میں اہل اسلام کی حفاظت فرمائے، مشکلات میں صبر و استقلال کے ساتھ اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔